الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے گزشتہ جو ہمارا آخری لیکچر تھا اس میں ہم نے حیض اور نفاس اور استحاضہ وغیرہ کے مسائل کا آغاز کیا تھا، اور یہ وہ مسائل ہیں جن کا خصوصاً جو ہے وہ خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اور اس میں میں نے گزارش کی تھی کہ اصل یہ ہے کہ اس میں جو معاملات ہیں وہ عرف کے تابع ہیں، اور خواتین جو ہیں وہ ان معاملات میں جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتی ہیں، لیکن شریعت نے اس حوالے سے کچھ جو اہم قواعد ہیں ان کی وضاحت کی ہے، اور وہ قواعد ہمیں دیے ہیں، اصول بتائے ہیں۔ ان اصولوں کے پیش نظر ایک مسلم خاتون جو ہے اپنے جو عبادات کے معاملات ہیں یا جو دیگر معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ چلیں گی۔ تو آج ہمارے پاس جو ہے وہ اسی موضوع کا دوسرا حصہ ہے۔ اس میں ہم تین طرح کے مسائل پڑھیں گے۔ پہلے پہلی قسم جو ہے اس کا تعلق استحاضہ کے مسائل کے ساتھ ہے، دوسری قسم کا تعلق نفاس کے مسائل کے ساتھ ہے، اور تیسری قسم جو ہے وہ مشترک ہے، یعنی ایسے احکامات یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حیض، استحاضہ اور نفاس سے جو شرعی احکام متاثر ہوتے ہیں یا شرعی احکام پر عمل کس انداز میں ہوگا تینوں صورتوں میں، یہ تفصیلات جو ہیں وہ آخر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور آخر میں کیا معنی حیض جو ادویات ہیں، گولیاں ہیں یا کوئی بھی ادویات وغیرہ ہیں، کیا وہ لی جا سکتی ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ آخر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ استحاضہ کا، آپ جانتے ہیں کہ استحاضہ کی تعریف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ استحاضہ یستحیض استحاضۃ سے ہے، اور اس کا معنی ہے بہہ جانا۔ تو یہ خون جو ہوتا ہے یہ رحم کی گہرائی سے نکلتا ہے، اور یہ حیض اور نفاس کے علاوہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بیماری ہوتی ہے جو خاندانوں میں ہوتی ہے، بعض فیملیز وغیرہ کے اندر یہ مسائل ہوتے ہیں، جیسا کہ بناتے جحش کے اندر اور بناتے ابی حبیش کے اندر جو ہے وہ یہ مسائل تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے آ کر جو ہے وہ سوالات بھی کیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوابات دیے۔ تو اس میں جو نکلنے والا خون ہوتا ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ نارمل خون ہوتا ہے، جیسے عام کسی جگہ سے ہمارے اگر کوئی چوٹ آ جاتی ہے تو اس سے خون نکلتا ہے، اس کی وہ بدبو نہیں ہوتی، اس کی وہ سمیل نہیں ہوتی جو مینسز کے خون کی یا نفاس کے خون کی جو ہے وہ سمیل ہوتی ہے۔ تو گزشتہ تینوں حالات کے مطابق جب اس کی مدت حیض گزر جائے، ہم نے استحاضہ کے تین حالات پڑھے تھے۔ کون آپ میں سے یاد دہانی کروائے گا کہ وہ تین حالات کون سے ہیں؟ سر میں نے لیکچر سنا نہیں تھا، اس لیے مجھے نہیں آئیڈیا۔ چلیں، ہم نے گزشتہ تین حالات یہ پڑھے تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ استحاضہ عورت تین حال سے خالی نہیں، یا تو اس کو پہلے اپنے جو مخصوص ایام ہیں، پیریڈ اس کا اندازہ ہے کتنے دن ہے، کس تاریخ سے کس تاریخ تک ہوتا ہے، یا پھر اسے جو ہے وہ اندازہ نہیں ہے۔ اس کے دو حالتیں ہیں۔ اگر اندازہ نہیں ہے تو وہ خون میں فرق کر سکتی ہے کہ یہ خون جو ہے وہ حیض کا ہے اور یہ نفاس کا ہے، یہ استحاضہ کا ہے، یا پھر فرق نہیں کر سکتی۔ اگر فرق نہیں کر سکتی تو پھر وہ اپنی جو خواتین ہیں، اپنی یعنی والدہ وغیرہ یا خاندانی خواتین، ان کی عادت کے مطابق عمل کرے گی۔ اور اگر فرق کر سکتی ہے تو پھر اس خون کے رنگت کو دیکھ کر جو ہے، اگر وہ حیض کے خون کی رنگت ہو تو پھر حیض شمار کرے گی، اور جب وہ ختم ہو جائے تو اس کو استحاضہ شمار کرے گی۔ یہ تین حالات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ تینوں حالات کے مطابق جب اس کی مدت حیض گزر جائے، اسے چاہیے کہ اس سے طہارت کا غسل کرے، اور پھر شرمگاہ پر کوئی پیڈ یا کپڑا وغیرہ مضبوطی سے باندھ لے۔ ایسا کرنے سے اس کا حکم طہر والا ہی ہوگا، یعنی اس کے بعد اس کے لیے نماز، روزہ، طواف کعبہ سمیت ہر وہ کام کرنا جائز ہے جو حیض کے سبب اس کے لیے کرنا جائز نہیں تھا۔ یعنی دوران جو ہے وہ مینسز وہ کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب اگرچہ اس کا خون جاری ہے لیکن وہ کام سارے کرے گی، عبادات ساری کرے گی، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ خون وغیرہ کو روکنے کا کوئی بندوبست کرے۔ اگر خون جاری بھی رہتا ہے وہ نماز کو جاری رکھے گی، اگر خون جاری بھی رہتا ہے تو وہ نماز کو جاری رکھے گی۔ اگر اس نے نماز شروع کر لی ہے یا نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اس نے وضو کر لیا ہے تو اب وہ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھے گی، یہ نہیں کہ بار بار جو ہے وہ وضو کرے گی پھر لوٹے گی، پھر کیونکہ یہ خون ایسا ہے جو مسلسل جاری رہتا ہے،
اور اس وجہ سے اس حدیث پر قیاس کرتے ہوئے یعنی اس مسئلے پر، جس کو جو ہے وہ گیس کا مسئلہ ہوتا ہے یا پیشاب کے مسلسل قطرات آنے کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بھی سیم یہی حکم ہے کہ وہ ایک دفعہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وضو کر لے گا، پھر وہ اسی طرح جو ہے وہ نماز عبادات کرے گا حتیٰ کہ جو ہے وہ اپنی عبادات کو مکمل کرے گا۔ نماز کی ادائیگی کے لیے اسے مندرجہ ذیل امور میں سے کسی ایک کے کرنے کا اختیار ہے، یعنی اس میں آپشن ہے، یہ آپشنلی ہے، یہ کمپلسری نہیں ہے کہ آپ ان میں سے کوئی ایک یعنی کہ ضرور یہی اختیار کریں یا یہ اختیار کریں، اس کے اندر آپشن موجود ہے، اختیار ہے، وہ یہ اختیار کر لے یا دوسرا یا تیسرا۔ ہاں، نماز کے لیے وضو کرے اور وضو سے قبل شرمگاہ کو اچھی طرح دھو کر پیڈ یا کپڑا وغیرہ مضبوطی سے باندھ لے، اور یہ الفاظ میرے نہیں، یہ الفاظ حدیث کے ہیں، یہ الفاظ میرے نہیں، یہ الفاظ حدیث کے، اس وجہ سے میں نے سیم الفاظ کوٹ کیے یہاں تاکہ جو ہے وہ حدیث سے استدلال کیا جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، انہا بے شک انہوں نے قالت فرمایا، قالت فاطمہ تو بنت ابی حبیش، فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر عرض کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی لا اطہر، میں تو کبھی پاک ہی نہیں ہوتی۔ مطلب ان کا اشارہ کرنا تھا کہ میرا تو خون رکتا ہی نہیں، میرا تو خون مسلسل پورا مہینہ جاری رہتا ہے۔ افا ادا الصلاۃ، کیا نماز کو چھوڑے رکھوں اتنی مدت، تو پھر میں نماز کب پڑھوں؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، انما ذالک عرق، یہ تو ایک رگ ہے، یعنی رحم کے اندر سے کوئی رگ پھٹ جاتی ہے جس سے مسلسل خون جاری رہتا ہے۔ ولیس بالحیضۃ، یہ حیض نہیں ہے۔ فاذا اقبلت الحیضۃ، جب تمہارے حیض کے مخصوص ایام آ جائیں، فَتْرُكِ الصَّلَاةَ، تو نماز چھوڑ دے۔ وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، اور جب اس کے مقررہ ایام یعنی جو مقررہ مقدار ہے حیض کے دنوں کی وہ ختم ہو جائے، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي، غسل کر کے اپنے آپ سے خون کو دھو لو اور نماز پڑھو۔ یعنی جو مینسز کے ایام ہیں ان دنوں میں آپ رک جاؤ، اور جب وہ گزر جائیں تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ غسل کر کے جو ہے وہ نماز۔ لیکن غسل کرنے کے بعد خون روکنے کا بندوبست کیا کرنا ہے؟ یہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، قالا، آپ نے فرمایا، سالت امرات النبی، ایک عورت نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، قالت، اس نے کہا، انی استحاض فلا اطہر، بے شک مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور میں کبھی پاک ہی نہیں رہتی۔ افادا الصلاۃ، تو کیا نماز چھوڑے رکھوں اتنی مدت؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، نماز نہیں چھوڑنی، ولکن دعی قدر تلک الایام واللیالی، اتنی مقدار کے دن اور رات چھوڑ دو، یعنی ان میں نماز نہ پڑھو، التی کنتی تحیضین فیہا، جس میں تم پہلے جو ہے وہ تمہیں حیض آیا کرتا تھا، یعنی مینسز کے ایام جو تمہارے پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مینسز کے بعد جو ہے یہ بیماری شروع ہوئی، اور ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تو اس کو اپنے ایام کا علم ہے تو اس کے 6 دن ہے یا 5 دن یا جتنے دن بھی ہیں، یہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب اس کو مینسز پہلے آ جائیں اور یہ بیماری بعد میں شروع ہو، یعنی بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اسے یہ بیماری اگر لگتی ہے عورت کو، تو پھر اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے پہلے ایام کیا تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اتنی مقدار میں نماز چھوڑ دو جتنی مقدار میں آپ کو حیض یعنی مینسز آتے تھے۔ تو مغتسلی، پھر جو ہے وہ آپ غسل کر لو، وستغفری بثوب، اور اپنی شرمگاہ کو کپڑے سے اچھی طرح باندھ لو، اور اپنی شرمگاہ کو کپڑے سے، یعنی آج دور حاضر میں آج کل جو ہے وہ پیڈ وغیرہ یوز ہوتے ہیں، اس دور کے اندر خواتین جو کپڑوں کے ٹکڑے ہوتے تھے وہ جو ہے وہ شرمگاہ پر لگا کے اس خون کو جو ہے وہ روکا کرتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح کپڑے سے باندھ لو، وصلی، اور نماز پڑھو، وصلی، اور نماز پڑھو۔ صاف ظاہر ہے کہ اس نے نماز جب پڑھنی تو خون گرتا رہے گا تو وہ نماز کی جگہ بھی خراب ہوگی، اور اگر مسجد میں جائے گی تو وہاں بھی مسئلہ رہے گا۔ تو اس وجہ سے تو اس حدیث سے ہم نے وہ جو پہلی حالت تھی نا، وہ پہلی حالت ہم نے اخذ کی، اور وہ یہ ہے کہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس کو اپنے مخصوص ایام کا علم ہے تو پھر اتنے دن وہ نماز چھوڑ دے گی، اس کے علاوہ پورا مہینہ باقی 26 دن بنتے ہیں یا 24 دن بنتے ہیں، جتنے بھی بنتے ہیں، 27 دن یا جتنے بھی، تو وہ اتنے دن جو ہے، یا 23 دن بھی اگر 7 دن شمار کریں تو اتنے دن وہ نماز پڑھے گی، اور 7 دن یا 6 دن جو ہے وہ رک جائے گی، اور یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو اس کے آخری وقت تک قبل از اثر لیٹ کرے گی، آخری وقت یعنی قبل از اثر تک لیٹ کرے گی، لیکن اثر کے وقت میں داخل نہیں ہونے دے گی، اثر کے وقت میں داخل نہیں کرے گی، بلکہ اثر کے وقت شروع ہونے سے پہلے تک جو ہے وہ لیٹ کرے گی، یعنی ظہر کے آخری وقت میں پڑے گی، اور اثر کو جلدی کر کے اس کے اول وقت میں پڑے گی، اور ان کے لیے ایک غسل کرے گی،
ایک غسل کرے گی پھر مغرب کو لیٹ کر کے اس کے آخری وقت میں، اور عشاء کو جلدی کر کے اس کے اول وقت میں. تو اس طرح کر کے وہ دونوں کے لیے الگ غسل کرے گی، زور اثر کے لیے الگ، مغرب عشاء کے لیے الگ، اور فجر کے لیے الگ. ایک حدیث میں فجر کا بھی ذکر ہے، فجر کے لیے الگ غسل کرے گی. تو 3 غسل یہ ہم نے کہا کہ جائز ہے. واجب یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، واجب یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے. لیکن اگر غسل کرنا چاہتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زور کو لیٹ کر کے پڑھے اس کے آخری وقت میں، اور اثر کو جلدی کر کے. یہاں بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر عورت کو استحاضہ نہیں کوئی اور مسئلہ اگر بن جاتا ہے، مثلا رحم کے اندر کوئی زخم آ جاتا ہے یا کوئی وجہ بن جاتی ہے اور وہ خون مسلسل جاری رہتا ہے، بسا اوقات بعض خواتین کے ساتھ آغاز کے جو شادی کے ایام ہوتے ہیں اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یا بعض خواتین جو ہیں وہ کام کاج کرنے والی، ان کے ساتھ اس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں اور رحم سے خون جاری رہتا ہے، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ویسے ہی جو ہے وہ کام کاج کی وجہ سے یا اور وجہ سے وہ عام نارمل خون بہتا رہتا ہے، وہ مینسز کا خون نہیں ہوتا. تو ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہی ہے، ضروری نہیں کہ بیماری ہو، کوئی بھی خون اگر ان دونوں کے علاوہ حیض اور نفاس کے اگر بہتا ہے تو وہ استحاضہ کے حکم میں ہوگا. اگر وہ زخم کا خون ہے تب بھی، اگر کوئی اور خون ہے تو تب بھی وہ اسی میں جو ہے وہ اکاؤنٹ کیا جائے گا، اور اس کا حکم بھی یہی ہوگا جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں جمع سوری. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع سوری. یعنی یہ صورت جمع کی ہے نمازوں کو جمع کرنے کی، لیکن جمع نہیں. کیونکہ جمع کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ جب مسافر نمازوں کو جمع کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ وہ ایک نماز کو دوسری کے وقت میں پڑھتا ہے، ایک نماز کو دوسری کے وقت میں، مثلا زور کو اثر میں یا اثر کو زور میں، یا جمع تقدیم کے ساتھ یا جمع تاخیر کے ساتھ. لیکن یہ جمع کی صورت تو ہے لیکن حقیقت میں جمع نہیں، کیونکہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھ رہے ہیں، زور کو اس کے آخری وقت میں، اثر کو اس کے اول وقت میں. تو بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے تاکہ جو ہے وہ غسل دونوں کے لیے اکاؤنٹ ہو جائے. اسی طرح مغرب اور عشاء میں یعنی مغرب اور عشاء کے لیے ایک ہی غسل کر کے مغرب کو اس کے آخری وقت اور عشاء کو پہلے وقت میں پڑھ لے، پھر فجر کے لیے الگ غسل کر لے. لیکن یہ لازم نہیں ہے، یہ مستحب ہے اور افضل ہے. یہ مستحب ہے اور افضل ہے کیونکہ یہ صحابیہ جو ہیں یہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ہر کے لیے نہ کیا کرو، تم دو دو نمازوں کے لیے کر لیا کرو. اس میں تمہارے لیے مشقت ہے تو تم دو کے لیے ایک غسل کر لیا کرو، زور اثر کے لیے الگ اور مغرب عشاء کے لیے الگ کر لیا کرو. تو پھر وہ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے لگ گئی. اس کے بعد حضرت حمنہ بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلجمی. تلجمی کا معنی وہی ہے جو پیچھے ہم نے کیا ہے کہ اپنی شرمگاہ پر روئی وغیرہ رکھ لو، جو روئی وغیرہ ہوتی ہے فرمایا وہ رکھ لو. وتحیضی فی کل شہر، اور حیض شمار کرو ہر مہینے، فی علم اللہ، اللہ کے علم کے مطابق، یعنی جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، 6 ایام 6 دن یا 7 دن، 6 یا 7 دن، یعنی جو آپ کے اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہوا ہے مینسز کے ایام، یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فرمایا تم مغتسلی غسلن، پھر غسل کر، غسل کرنا تاکید ہے، غسل کر غسل کرنا، یعنی جو حیض کا ایسے پاک ہونے کا غسل ہے وہ کر. فصلی، پھر نماز پڑھ، وصومی، روزہ رکھ، 23 او 24، 23 دن یا 24 دن. 23 دن اگر 7 دن شمار کرے گی، 24 دن اگر جو ہے وہ اس کا شمار کرے گی، اگر 6 دن شمار کرے گی تو. وَأَخِّرِي الظُّهْرَ، ظہر کو مؤخر کر لو، اس کے آخری وقت تک لے جاؤ. وَقَدِّمِ الْعَصْرَ، اور عصر کو مقدم کر لو، یعنی اس کے اول وقت میں لے آؤ. وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا، اور ان دونوں کے لیے ایک غسل کر لو. وَأَخِّرِ الْمَغْرِبَ، مؤخر کر دو مغرب کو. وَأَجِّلِي الْعِشَاءَ، اور عشاء کو جلدی کر کے پڑھ لو اس کے اول وقت میں. وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا، اور ان دونوں کے لیے ایک الگ غسل کر لو. 2 غسل ہو گئے. فرمایا وَهَذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، اور یہ دونوں کاموں میں سے میرے لیے زیادہ محبوب، یہ دونوں کاموں میں سے میرے لیے، یعنی بجائے اس کے کہ تم صرف وضو کرو، بجائے یا الگ الگ غسل کرو ہر نماز کے لیے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم جو ہے وہ 2 نمازوں کے لیے ایک غسل جو ہے وہ کرو. یہ سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. نمبر 3، ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل کرے، ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل کرے. اور یہ تھا جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے زیادہ بہتر مجھے یہ ہے، میرے لیے مجھے محبوب یہ ہے کہ تم جو ہے وہ 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کرو، چونکہ ہر نماز کے لیے غسل کرنے میں مشقت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آسانی جو ہے وہ تلاش کرتے تھے اور آسانیاں پیدا کرتے تھے، نہ کہ مشکلات پیدا کرتے تھے. تو یہ مراد ہے کہ مجھے 2 کاموں میں سے زیادہ محبوب ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بجائے ہر نماز کے غسل کرنے کے ایک نماز کے لیے 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کر لیا کرو. اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ فجر کے لیے الگ غسل کر لو، تو اس طرح 3 غسل ہو جائیں گے اور جو ہے وہ اس کے ساتھ 5 نمازیں وہ ادا کرے گی. مستحاضہ کے احکام اور مسائل کے حوالے سے کچھ تنبیہات ہیں، یہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر نفاس کے احکام اور مسائل کی طرف منتقل ہوں گے.
سب سے پہلی تنبیہ یہ ہے کہ مستحاضہ کے نماز کے لیے وضو کر لینے کے بعد، مستحاضہ کے نماز کے لیے وضو کر لینے کے بعد بہنے والا خون اس کے وضو پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ مستحاضہ کے نماز کے لیے وضو کر لینے کے بعد بہنے والا خون اس کے وضو پر اثر انداز نہیں ہوتا، وہ جس مقدار میں بھی ہو، جتنی مقدار میں بھی ہو، یہ اس کے وضو کو نہیں توڑے گا، کیونکہ یہ ایک عذر ہے، اور یہ قاعدہ اور اصول ہے الامر اذا ضاق اتسع، کہ جب کسی معاملے میں مشقت آتی ہے، تنگی آتی ہے، تو شریعت کے حکم میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، شریعت کے حکم میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ عمومی قاعدہ اور اصول ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ جس آدمی کو مسلسل پیشاب کے قطرات آتے رہتے ہیں اور یا مسلسل ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، تو یہ ایک بیماری ہے۔ اس کے اندر کئی بزرگ جو ہیں، جب انسان 60 سال سے ابو چلا جاتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور اگر گیس وغیرہ کی بیماری ہو تو اس سے پھر جو ہے وہ ہوا مسلسل خارج ہوتی رہتی ہے۔ اب ایسا شخص اگر ہم اس کو کہیں کہ آپ جو ہے وہ جب بھی ہوا خارج ہو آپ جو ہے وہ وضو کریں، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے لیے مشقت ہے اس چیز میں۔ اگر واقعتاً ہی ڈاکٹر یہ تصدیق کر دیتے ہیں یا اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے اس کا حکم بھی یہی ہوگا کہ وہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وضو کرے گا، اور اس کے بعد اسی وضو سے نماز پڑھے گا، اور اگر اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹتا بھی رہتا ہے تو اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ نمبر 2، مستحاضہ سے ہم بستری یا جماع کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس عورت کے رحم سے مسلسل خون جاری رہتا ہے، اب صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے شوہر کے بھی حقوق ہیں، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ کیا کرے؟ تو اس میں فقہا کے درمیان اگرچہ اختلاف ہے، لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ مستحاضہ عورت سے جو ہے وہ ہم بستری نہیں ہو سکتی، یہ قول جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کچھ عجیب ہے قول۔ وہ اس اعتبار سے عجیب ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن عورتوں کو جو ہے وہ استحاضہ کی بیماری ہے وہ شادی نہ کریں، اور اگر ان کی شادی ہوگی تو کیا وہ طلاق لے کے بیٹھ جائیں، یا کیا معاملہ اس کے لیے ہے؟ تو دیکھیے، شریعت کے اندر کسی قسم کی ممانعت موجود نہیں ہے، اور شریعت کے حکم میں وسعت ہے۔ تو راجح بات یہ ہے کہ جائز ہے کہ جو ہے وہ مستحاضہ عورت سے اس کا شوہر جو ہے وہ ہم بستری کرے اگر وہ شادی شدہ ہے، تو کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی دلیل ہے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی جو ہے وہ دلیل ہے، اور یہی موقف جمہور فقہاء کرام کا ہے۔ حضرت حمنہ بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ فاطمہ بنت جاش اور حمنہ بنت جاش، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ زینب بنت جاش، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے، یہ ان کی بہن ہے، اور ان سب بہنوں کو یہ مستحاضہ کی بیماری تھی، ان سب بہنوں کو یہ مستحاضہ کی بیماری تھی، حضرت حمنہ بنت جاش اور اسی طرح جو ہے وہ فاطمہ بنت جاش، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ شاید جو ہے وہ اس سے مستثنا تھی۔ تو ان سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ انہا کانت مستحاضتن، کہ یہ مستحاضہ تھی، وکان زوجہا یجامعہا، اور ان کے شوہر ان سے ہم بستری کر لیا کرتے تھے، یعنی ان کو استحاضہ کی بیماری تھی اور یہ شادی شدہ تھی، اور ان کے شوہر ان سے ہم بستری کرتے تھے، کوئی اس میں جو ہے وہ قباحت اور ممانعت نہیں سمجھتے تھے، اور یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہے، تو جو کام نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہو اور اس کے بارے میں کوئی وحی نازل نہ ہوئی ہو، تو بعض علماء اس کو بھی جو ہے وہ سنت تقریری میں شمار کرتے ہیں، یعنی سنت کی تقریری قسم جو ہے اس میں جو ہے وہ شمار کرتے ہیں۔ یہ حدیث سنن نبی داود میں حسن درجے کی روایت ہے۔ تیسری تنبیہ یہ ہے کہ جب عورت کے رحم سے کسی زخم یا آپریشن کے سبب خون نکلے تو اس کی دو حالتیں، یہ بھی اہم ہے، بس اوقات جو ہے وہ آپریشن کی آپریٹ ہوتے ہیں خواتین کے، یا کچھ جو ہے وہ پروسیجر ہوتا ہے بچے کے حوالے سے رحم کے اندر، تو اس میں پھر صاحب ظاہر بعض لوگ آپریٹ کرتے ہیں، بعض اندر ادویات یا کوئی مطلب کہ خاص قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں خواتین کے، تو اس سے مسلسل خون جاری رہتا ہے۔ تو اس کی دو حالتیں ہیں، پہلی حالت یہ ہے کہ اس بات کا یقین ہو کہ اسے حیض نہیں آئے گا، اس بات کا یقین ہو اسے حیض نہیں آئے گا، تو اس صورت میں اس کے لیے حیض کے احکام ثابت نہیں ہوں گے، بلکہ وہ نماز مکمل ادا کرے گی، نماز سے نہیں رکے گی، لہٰذا وہ کسی بھی نماز کی ادائیگی سے نہیں رکے گی،
اور ایسا نکلنے والا خون کسی علت یا فساد کا خون شمار ہوگا، اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ وضو کرے، ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ وضو کرے، یہی اصل میں زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک سے زیادہ نمازیں جو ہیں وہ ایک وضو کے ساتھ نہ پڑھے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اسے حیض آنے کا امکان ہو، تو اس صورت میں اس کا حکم وہی ہوگا جو استحاضہ کا ہوتا ہے، پیچھے ہم تفصیلات جو ہیں وہ احادیث کے اندر پڑھ کر آئے۔ چوتھی تنبیہ یہ ہے کہ اگر مستحاضہ کے حیض کی عادت معین اور مقرر ہو، اگر مستحاضہ کے حیض کی عادت معین اور متعین ہو، تو ہم نے کہا کہ چوتھی تنبیہ یہ ہے کہ اگر مستحاضہ کے حیض کی عادت معین اور مقرر ہو اور وہ استحاضہ اور حیض کے خون میں فرق کرنا بھی جانتی ہو، تو راجح یہی ہے کہ وہ عادت پر عمل کرے، فرق کرنے پر نہیں، وہ عادت پر عمل کرے، فرق کرنے پر نہیں۔ ہاں اگر اسے عادت یعنی مخصوص ایام یاد نہ رہے تو فرق کرنے پر عمل کر لے، تو فرق کرنے پر جو ہے وہ عمل کر لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے عادت کا علم نہیں ہے تو پھر وہ خون میں فرق کرے گی، اور اگر اسے دونوں چیزوں کا علم ہے تو پھر کیا کرے گی، پھر وہ اپنی عادت کو دیکھے گی کہ اس کی عادت جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ اگر خون کی رنگت بھی وہی ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ یہ زیادہ تاکید اور موقت معاملہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو اس استحاضہ کے مسئلے کے حوالے سے جو تنبیہات ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اب ہم منتقل ہوتے ہیں نفاس کی طرف۔ نفاس کے مسائل جو ہیں یہ بھی تقریباً حیض کے مسائل سے ملتے جلتے ہیں، اور جو حکم حائضہ کا ہے وہی حکم جو ہے وہ نفاس کا ہے۔ تو نفاس کسے کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے یہ باب نافیسا ینفسو اور نافوسا ینفسو دونوں طرح آتا ہے۔ نافیسا ینفسو اور نافیسا ینفسو اور نافوسا ینفسو، سامع یسمع اور کروما یکرم دونوں ابواب سے آتا ہے۔ اس سے مصدر ہے جس کا معنی ہے بچہ جننا یا خون کا خارج ہونا، بچہ جنم دینا یا خون کا خارج ہونا۔ عربی میں یہ مقولہ یا یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، نفیست المرأۃ، عورت نے بچہ جنم دیا، نفیست المرأۃ، عورت نے بچہ جنم دیا۔ لیکن اس کے بعد جب اس کا اطلاق اصطلاح میں ہونے لگا تو اس سے مراد پھر خاص چیز ہو گئی، اور وہ کیا ہے؟ نفاس سے مراد وہ خون ہے جو عورت کی شرمگاہ سے بچے کی ولادت کے وقت یا اس سے پہلے کچھ وقت یا اس کے بعد جو ہے وہ خارج ہوتا ہے۔ یعنی اگر عورت کے رحم سے ولادت سے پہلے کچھ خون خارج ہوا ہے تو بھی، اگر ولادت کے بعد خارج ہوا ہے تو بھی، ولادت کے دوران ہوا ہے تو بھی، ان سب حالات کو نفاس کا نام دیا جاتا ہے، ان سب حالات کو نفاس کا جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ہماری جو مطلب خواتین ہیں، خصوصاً دیہاتوں کی خواتین، وہ اس کو چلے کا نام دیتی، وہ اس کو چلے کا نام دیتی۔ تو بہرحال لوگوں کے اپنے اپنے صاف ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے الفاظ کا چناؤ کیا ہوا ہے۔ بعض لوگ واضح الفاظ یا نفاس جانتے ہی نہیں، بعض خواتین نفاس کا ان کو پتہ ہی نہیں، وہ صرف یہ چلے کا نام جانتی ہیں۔ تو بہرحال یہ مقصد احکامات سے مطلع ہونا ہے، نام جو بھی رکھا گیا ہو۔ نفاس کی مدت کیا ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ عورتوں کو درپیش ہوتا ہے کہ جی ہم کیا چلہ پورا کریں؟ جیسے ہمارے یہاں عورتیں کہتی ہیں جی 50 دن کا چلہ پورا ہونا چاہیے، چاہے خون آئے چاہے نہ آئے۔ وہ بعض خواتین بیچاری جہالت میں نماز ہی نہیں پڑھتی، اور یہ بہت بڑی جہالت ہے، اور یہ گناہ ہے، اور یہ گناہ ہے۔ وہ سمجھتی کہ 50 دن پورے کرنا ضروری ہے، چاہے خون جو ہے وہ 20 دن کے بعد رک جائے، چاہے 25 دن کے بعد رک جائے، چاہے 30 دن کے بعد رک جائے، وہ 50 دن تک نمازیں ہی نہیں پڑھتی، 50 دن پورے کر کے بیٹھی رہتی۔ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کے احکامات کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اور ان کے بارے میں جو شریعت کے اصول و قواعد ہیں ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے پیچھے ذکر کیا تھا حیض کے احکام و مسائل کے آغاز میں کہ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جب مینسز آنا شروع ہو جائیں، پیریڈز کا آغاز ہو جائے، تو بہت سارے احکامات متاثر ہوتے ہیں، اس پر بہت سارے احکامات لاگو ہو جاتے ہیں، اور زندگی کے جو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں عورت چلی جاتی ہے۔ جیسے احتلام کے بعد مرد جو ہے بچہ وہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں چلا جاتا ہے، پہلے مکلف نہیں تھا، اب وہ پابند ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اب سارے احکامات اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اگر وہ بلوغت سے پہلے نماز چھوڑتا ہے یا دیگر کام چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں، لیکن اب اگر چھوڑے گا یا چھوڑے گی تو گناہ گار۔ تو بعض بچیاں جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بعض بچیوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان مخصوص ایام میں نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے یا روزہ نہیں رکھتے۔ وہ نماز بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، روزہ بھی رکھ رہی ہوتی ہیں، نہ اس کو پتہ ہے، نہ اس کی ماں کو پتہ ہے، نہ اس کی دادی نانی کو پتہ ہے، پوری فیملی کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح بعض خواتین بچیاں جو ہیں وہ شادی کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں، نہ مرد کو پتہ ہے، نہ اور یعنی شوہر کو پتہ ہے، نہ بیوی کو پتہ ہے کہ جی اس مخصوص ایام کے اندر ہم بستری نہیں کرتے،
لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کوئی مطلب، اور اس وجہ سے کئی بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں، کئی بیماریاں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ نسل در نسل آگے منتقل ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا ہمیں، حالانکہ میڈیکلی طور پہ بھی یہ چیز نقصان دہ ہے، تو یہ جہالت ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ جی مسائل سیکھ لو تو کہتے ہیں لو جی یہ طہارت کے مسئلوں پہ لگے ہوئے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور یہ ابھی طہارت اور یہ اس طرح کے مسائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ بھائی کیا ہمیں یہ مسائل بھی آتے ہیں؟ یہی بنیاد ہے، یہ اصل ہے، اس پہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اس پہ ہماری دنیا آخرت کی فلاح اور کامیابی ہے۔ ہم اس کو توجہ ہی نہ دیں، اس پر ہم اس کو اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں اور کہیں کہ یہ کون سے مسئلے ہیں، ان پہ ٹائم لگانے کی کیا ضرورت ہے، دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی، چاند پہ پہنچ کے کیا لے آئی ہے بھائی دنیا؟ یہ اہم چیز ہے، اس پہ فلاح ہے دنیا آخرت کی، ہمیں آنے چاہیے یہ مسائل۔ اب یہ مسئلہ ہم اگر نفاس کا لے لیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ خواتین بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، مرد بھی جانتے ہیں، کئی خواتین ہمارے معاشرے کے اندر، اگر میں مبالغہ نہ کروں، مبالغہ نہ ہو تو تقریباً 60% ایسی خواتین ہیں کہ جو نفاس کے اندر چلہ 50 دن کا پورا کرتی ہیں، چاہے 20 دن کے بعد خون آنا بند ہو جائے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتی 50 دن تک، وہ سمجھتی ہیں کہ 50 دن پورے کرنا لازم ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے ہمیں اپنے جو جاننے والے لوگ ہیں ان کے اندر۔ چلیے خیر، تو نفاس کے خون کی کم از کم کوئی مدت متعین نہیں، لہذا نفاس کا خون رکتے ہی عورت غسل کر کے پاک ہو جائے گی اور نماز پڑھے گی۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، جیسا کہ امام ترمذی فرماتے ہیں، لیکن میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اجمع اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة 40 یوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي، کہ صحابہ اکرام اور اس کے بعد کے جو لوگ ہیں ان سب کا، تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ نفاس والی خواتین 40 دن تک نماز نہیں پڑھیں گی، اللہ کہ اس سے قبل طہر دیکھ لیں، اللہ کہ اس سے قبل طہر دیکھ لیں تو غسل کریں اور نماز پڑھیں۔ اب 40 دن یا 50 دن جیسے ہماری بعض خواتین سمجھتی، 40 دن کا اگر اس پر سلف صالحین کا اجماع ہے یا اتفاق ہے تو ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس سے پہلے پاک ہو جائے تو پھر غسل کر کے نماز پڑھے۔ یہ نہیں کہا کہ 40 دن جو ہے، یہ کم زیادہ سے زیادہ مقدار بتائی ہے کہ غالباً زیادہ سے زیادہ اس حد تک ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایک عورت کو 40 دن سے پہلے جو ہے وہ اس کا رحم خشک ہو جاتا ہے اور خون رک جاتا ہے اور پاک ہو جاتی تو نماز ہی نہیں پڑھے، یا یہ ہے کہ اگر 40 دن سے اوپر چلا جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ اسی طرح نماز پڑھتی رہے، مطلب کہ وہ اس کو جو ہے وہ کچھ بھی نہ سمجھے۔ نہیں، 40 دن سے اگر قبل عورت پاک ہو جاتی ہے تو بھی نماز پڑھے گی، اور اگر 40 دن سے اوپر خون چلا جاتا ہے، اس کے بلیڈنگ نہیں رکتی، تو وہ نماز چھوڑے رکھے گی۔ اگر 50 دن تک بھی چلا جائے، اگر 60 دن تک بھی چلا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ اگر رنگت اس کی وہی ہے، وہ نفاس کا خون ہے، تو اس کو وہ اپنے آپ کو چلے میں ہی شمار کرے گی اور وہ اس کو جو ہے وہ نماز بھی پڑھے گی اس کے اندر۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بعض خواتین جیسے میں نے ذکر کیا 40 دن سے اگر اوپر خون آ بھی رہا ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھنے لگ جاتی، بعد جو ہے وہ اس سے پہلے اگر پاک ہو جاتی ہیں تو نماز ہی نہیں پڑھتی۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جامع ترمذی میں حدیث نقل کرنے کے بعد یہ ذکر کیا ہے کہ اس پر صحابہ کا اجماع اور اتفاق ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اور اس سے کم اگر پاک ہو جاتی ہے، یعنی اس سے کم مدت میں، تب بھی وہ غسل کر کے نماز پڑھے گی، اور اگر نہیں ہوتی، اوپر چلے جاتے ہیں دن، تو پھر وہ انتظار کرے گی، پھر وہ انتظار کرے گی۔ یہ مطلب نہیں اجماع کا کہ 40 دن کنفرم ہے، ایسا نہیں، لیکن یہ مقصد یہ کہ غالباً ایسا ہوتا ہے۔ کچھ تنبیہات ہیں اس حوالے سے۔ نمبر 1، اگر نفاس کا خون 40 دن سے تجاوز کر جائے اور اس کے فوراً بعد عورت کی عادت یا حیض کے مخصوص ایام آ جائیں تو وہ نفاس والی اس خون کو حیض شمار کرے گی، اور اگر اس کے مخصوص ایام یا عادت نہ ہو تو اسے استحاضہ شمار کرے گی۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر ایک عورت کے مخصوص ایام جو پہلے بچوں میں، صاف ظاہر ہے کہ اگر عورت کے 4 بچے ہیں، پہلے اس کو پتا ہے کہ اتنے دن اس کو نفاس کا خون آتا رہتا ہے، پھر وہ پاک ہو جاتی ہے، تو اگر اس کو اس سال جو ہے وہ اس دفعہ بچے کی ولادت کے وقت خون ابھی آئے جا رہا ہے، لیکن خون کی رنگت بدل گئی ہے، خون کی رنگت بدل گئی، عام نارمل خون ہو گیا ہے، یا پھر اگر وہ حیض والا خون ہو گیا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ ممکن ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد فوراً جو ہے وہ حیض کا خون آ جائے، یہ ممکن ہے، پھر اس کو حیض شمار کرے گی۔ اور اگر وہ رنگت خون حیض والی نہیں اور نہ اس کے ایام ہے، لیکن پھر بھی خون آ رہا ہے لیکن وہ خون پہلے والا نہیں، تو اب اس کو استحاضہ شمار کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح کرے گی جیسے ہم نے استحاضہ کے احکام اور مسائل پڑھے ہیں۔ پہلی صورت میں نماز نہیں پڑھے گی، دوسری صورت میں نماز پڑھے گی، یعنی پہلی صورت میں چونکہ اب اس کا حیض شروع ہو چکا ہے،
دوسری صورت میں چونکہ استحاضہ کا خون ہے وہ عام نارمل خون بہ رہا ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے بچے کی ولادت میں اپریٹ کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے وہ خون آ رہا ہو، وہ نفاس کا خون نہ ہو جو کہ بدبودار ہوتا ہے اور وہ حیض کے خون کے قریب قریب ہوتا ہے۔ اگر بچہ جنم دینے کے بعد عورت کو نفاس کا خون نہ آئے، یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر بعض عورتوں کو ایسا ہوتا ہے، لیکن شاذ و نادر ہے لیکن ہوتا ہے کہ بعض عورتوں کو بچے کی ولادت میں خون آتا ہی نہیں، تو کیا خیال ہے؟ اب یہ عورت ہم کہیں گے کہ 40 دن تک نماز ہی نہیں پڑھے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی صورت ہو جاتی ہے، پیش آ جاتی ہے، لیکن یہ شاذ و نادر ہے، یعنی بہت کم ہے، تو اس صورت میں وہ صرف وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی، اور اس پر غسل واجب نہیں ہے، اور اس پر غسل واجب نہیں ہے اگر اس کو بالکل خون آیا ہی نہیں۔ لیکن اگر کچھ خون آیا ہے پھر رک گیا، اس کے بعد دوبارہ آیا ہی نہیں، تو پھر غسل کر کے ایک دفعہ پھر آگے نمازیں جاری رکھے گی، اور اگر اس کو درمیان میں جا کے پھر جو ہے وہ خون آنے لگ جاتا ہے پھر رک جائے گی، جتنی دیر تک وہ خون آتا ہے اتنی دیر تک رک جائے گی۔ نمبر 3، اگر عورت 40 دن سے پہلے ہی پاک ہو گئی لیکن اس کے بعد اسے دوبارہ خون آ گیا، تو اس صورت میں راجح یہ ہے کہ وہ قرائن پر عمل کرے گا۔ قرائن کا مطلب اشارات پر دیکھے گی، اشارے وغیرہ، یعنی کہ قرائن کا مطلب یہ ہے دلائل وغیرہ۔ تو اگر تو وہ خون نفاس کا ہو تو نفاس کے حکم میں ہوگی، اور اگر نفاس کا خون نہ ہو تو اپنے آپ کو پاک ہی تصور کرے گی، اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حیض اور نفاس پر مرتب ہونے والے احکام، یعنی حیض اور نفاس کی وجہ سے جو احکام متاثر ہوتے ہیں وہ کیا ہیں عام روٹین سے ہٹ کر۔ تو یہ چند ایک مسائل ہم اس حوالے سے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 جو مسئلہ متاثر ہوتا ہے وہ نماز کا ہے، کہ نماز جو ہے وہ حائضہ اور نفاس والی عورت پر ہر قسم کی نفلی فرضی نماز پڑھنا حرام ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اس حالت میں جب وہ ان دونوں حالتوں میں ہو، اور پاک ہونے کے بعد اس پر ان کی قضا بھی نہیں ہے۔ نماز کی قضا نہیں ہوتی لیکن روزے کی قضا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کیا کر سکتی ہے کہ نہیں، یہ تفصیلی مسئلہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، لہذا دوبارہ اس کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا جنبی کا قرآن پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، حائضہ قرآن پڑھ سکتی کہ نہیں، چھو کر پڑھ سکتی کہ نہیں، یہ ساری تفصیلات جو ہیں پہلے ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 3 ذکر و تسبیح، حالت حیض اور نفاس میں ذکر اور اذکار کرنے اور قرآن کریم کی تلاوت سننے اور اسلامی کتب پڑھنے کے جواز میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عورت نفاس اور حیض میں ذکر و اذکار بھی کر سکتی ہے، قرآن کی تلاوت سن سکتی ہے، اسلامی کتب وغیرہ پڑھ سکتی ہے، جو اچھی کتابیں ہیں وہ پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ جو متاثر ہوتا ہے وہ روزے کا ہے۔ حائضہ اور نفاس والی عورت پر نفلی اور فرضی روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں جب پاک ہو جائے گی تو ان روزوں کی قضا دے گی جو فرضی روزے اس کے چھوٹے ہیں، جو فرضی روزے اس کے رہے ہیں نہیں رکھ سکی حیض میں یا نفاس میں، وہ ان کی بعد میں قضا دے گی، لیکن نمازوں کی قضا نہیں دے گی جیسے ہم پہلے وضاحت، اور ان پر حالت حیض یا نفاس میں چھوڑے گئے روزوں کی قضا ہے۔ پانچواں مسئلہ جماع اور ہم بستری ہے، جماع کرنا اور ہم بستری کرنا۔ حائضہ اور نفاس والی عورت سے جماع یا ہم بستری کرنا حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق، قُلْ هُوَ أَذًى، اے نبی فرما دیجئے کہ یہ جو ہے وہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو علیحدہ رہو اپنی عورتوں سے حیض کے ایام میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم ان کے قریب جاؤ، حتیٰ یطہرن، حتیٰ کہ وہ جو ہے وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، بس جب وہ پاک ہو کر غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم آؤ ان کے پاس جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، بے شک اللہ بہت زیادہ کثرت سے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور کثرت سے پاک صاف رہنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ اشکال ہوگا کہ جی اس میں تو حیض کا ذکر ہے، نفاس کا تو ذکر نہیں۔ ہم نے کہا کہ شریعت میں حیض اور نفاس کے احکامات سیم ہیں، کوئی فرق نہیں، اس وجہ سے جہاں حیض کا ذکر ہے وہاں نفاس مراد ہوگا، جہاں نفاس کا ذکر ہے وہاں جو ہے وہ حیض مراد ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ والی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222، تو اس وقت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصنعوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، تم حائضہ سے ہر طرح کا معاملہ کر سکتے ہو سوائے جماع اور ہم بستری کے۔ ہوتا یہ تھا جاہلیت میں، جو یہود تھے، یہودی وغیرہ اہل کتاب، وہ جب عورت کو مینسز آ جاتے تو اس کو الگ تنہا کر دیتے، ایک کمرے میں جا کے بند کر دیتے نفاس کی مدت میں یا حیض کی مدت میں،
اور جب وہ پاک ہو جاتی تو وہ ایک مینگنی یا کوئی چیز جو ہے وہ پھینکتی تھی بتانے کے لیے کہ اب میں پاک ہو چکی ہوں، پھر اس کو نکالتے، نہ اس کے ساتھ کھاتے تھے نہ اس کے ساتھ پیتے تھے۔ آج بھی ہندوؤں کے اندر، بدھ مت کے اندر، بعض مذاہب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ جو ہے وہ حیض کے مخصوص ایام میں عورتوں کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اور جو ہمارے پاکستان میں یہ جو کیلاش قبیلہ ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، ہمارے پاکستان میں جو کیلاش قبیلہ ہے، یہ غالباً یہ جو ہے وہ یہ جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں وہ رہتے ہیں، تو یہ کیلاش قبیلہ جو ہے ان کے ساتھ، ان کے اندر بھی عورتوں کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، ان کے اندر بھی عورتوں کو علیحدہ، انہوں نے کمرے بنائے ہوئے ہیں اور الگ جو ہے وہ جگہ بنائی ہیں، اونچی جگہ پہ جا کے ان عورتوں کو بھیج دیتے ہیں، کھانا وغیرہ سب وہاں پہنچاتے ہیں، راشن وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہاں، جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی ان کو واپس گھر نہیں آنے دیتے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہیں۔ تو بہرحال ان میں کچھ مسلمان بھی ہو چکے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ آج بھی بات موجود ہے کہ وہ مخصوص ایام میں عورت کے ساتھ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ اس کے ہاتھ سے کچھ کام کرواتے ہیں۔ تو لیکن اسلام دیکھیں سبحان اللہ، ان ساری رسومات کو اسلام نے جو ہے وہ پس پشت ڈال کر، باطل قرار دے کر، اللہ کے نبی نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا تم حائضہ سے ہر طرح کا کام کر سکتے ہو سوائے ہم بستری کے، یعنی کوسو کنار کر سکتے ہیں اپنی بیوی سے آدمی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر لیتے تھے، مباشرت بھی کر سکتے ہیں، مباشرت کا مطلب جسم کے ساتھ جسم ملانا ہے نہ کہ ہم بستری کرنا ہے۔ تو مباشرت کے دو معنی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ سے مباشرت کر لیتے تھے، مطلب یہ ہے کہ انسان ہم بستری کے علاوہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اسی طرح کھانا پینا اس کے ساتھ، کھانا وہ بنائے گی بھی، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جاہلیت کے اندر جو کیا جاتا تھا کہ عورت کو جو ہے وہ تنہا کر دیا جاتا اور ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا اور اس کو، اس سے نفرت کی جاتی، اور یہ چیزیں اسلام نے دیکھی، عورت کو عزت دی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ جو حقوق انسانیت کے نعرے لگانے والے، یہ اسلام کے خلاف جو ہے، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن ان کو اسلام کی خوبیاں نظر نہیں آتی کہ اسلام سے پہلے کیا تھا، لیکن اسلام نے عورت کو کس قدر جو ہے وہ وسعت پیدا کی اس کے لیے، اور کس قدر جو ہے وہ آسانی پیدا کی۔ جس شخص نے جانتے ہوئے اپنی بیوی سے حالت حیض یا نفاس میں جمع کیا، وہ بہت بڑا گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اور اس پر توبہ اور دینار یا کم از کم نصف دینار کفارہ ہے، ایک دینار یا آدھا دینار کفارہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، فِلَّذِي اس آدمی کے بارے میں جو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے حالت حیض میں، قالا فرمایا، یتصدق بدینار، ایک دینار صدقہ کرے یا نصف دینار صدقہ کرے۔ بعض علماء نے فرق کیا ہے کہ آدھا دینار کب کرے گا اور پورا دینار کب کرے گا، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے غسل کرنے سے پہلے، لیکن حیض کا خون رک جانے کے بعد غسل کرنے سے پہلے ہم بستری کی، تو آدھا دینار کرے گا، پورا دینار کرے گا، سوری آدھا دینار کرے گا، اور اگر اس نے حیض کے دوران کر لی تو پھر پورا دینار کرے گا۔ فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اگر اس نے حیض کا خون رک جانے کے بعد لیکن غسل کرنے سے پہلے اگر اس نے ہم بستری کی تو اب وہ آدھا دینار کرے گا، لیکن اگر اس نے حیض کے دوران یعنی شروع میں یا درمیان میں اگر اس نے ہم بستری کی تو اس صورت میں پورا دینار جو ہے وہ صدقہ کرے گا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ جو ہے وہ اس کی استطاعت کے مطابق ہے، اگر استطاعت رکھتا ہے تو پورا دینار کرے، اگر کم استطاعت رکھتا ہے تو آدھا دینار رکھے۔ بہرحال حدیث کے اندر کوئی نہیں کہا گیا، جتنی استطاعت اس کے مطابق انسان جو ہے وہ صدقہ کرے۔ اور سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ آدھا دینار یا ایک دینار کتنا سونا بنتا ہے؟ تو عصر حاضر میں جو ایک دینار کی مقدار ہے وہ 4.15 گرام ہے، 4.15 گرام سونا، 4.15 گرام سونا جو ہے یہ بنتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تولے کے اندر غالباً 10 گرام ہوتا ہے، تو یہ اس کا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ آدھے سے کچھ کم حصہ بنتا ہے۔ اگر 5 ہوتا پورا تو چلیں، یہ جو ہے وہ پورا آپ سمجھ لیں کہ آدھا تولہ سر تولے میں 12 گرام ہوتا ہے۔ 12 ہوتا ہے، چلیے 12 ہوتا ہے، جی سر۔ اس کا جو ہے وہ آدھے سے کم، پھر بھی آپ سمجھ لیں کہ چوتھائی سے کچھ زیادہ ہے، تو چلیے خیر، بہرحال یہ گرام میں زیادہ آسان ہے ہمیں، میں اصل میں مجھے نہیں کنفرم کہ یہ گرام 12 ہے یا 10 ہے، لیکن جو ہے وہ 10 ایک تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے یا 12 کا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ 4.15 گرام جو ہے وہ سونا بنتا ہے ایک دینار میں۔ تو اگر آدھا دینار کرے گا تو اس کا ہاف ہوگا، اگر پورا دینار کرے گا تو اتنا جو ہے وہ سونا بنتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف، حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنا بھی جائز نہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ ہاں البتہ ایک صورت علماء نے مستثنا کی ہے، وہ یہ کہ اگر عورت پر طواف افاضہ کرنا لازم تھا اور اس کی فلائٹ کا ٹائم ہو چکا ہے لیکن طواف افاضہ نہیں کر سکی، تو اب اس کے لیے صاف ظاہر ہے کہ اگر فلائٹ لیٹ بھی نہیں ہو سکتی اور اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور سفر کا ٹائم ہو چکا ہے، تو بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ اچھی طرح جو ہے وہ
کوئی بندوبست کر کے طہارت وغیرہ کا، تو خون وغیرہ تاکہ نہ نکلے، تو اچھی طرح جو ہے وہ بندوبست کر کے طہارت وغیرہ کا، تو وہ جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر سکتی، طواف فاضہ، کیونکہ طواف فاضہ رکن ہے حج کا، اگر طواف فاضہ نہ کیا جائے تو حج قبول ہی نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ کبھی ساقط نہیں ہوتا، تاکہ عورت سے مخصوص ایام میں طواف قدوم بھی معاف ہو جاتا ہے، طواف وداع بھی معاف ہو جاتا ہے، لیکن طواف افاضہ کبھی معاف نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی چارہ نہ رہے تو پھر آخری حال یہ ہے کہ وہ اچھی طرح طہارت کا بندوبست کر لے اور جا کے جو ہے وہ اسی طرح طواف کر لے، یہ استثنائی صورت ہے۔ نمبر 7، مسجد سے گزرنا اور ٹھہرنا، یہ مسئلہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ طلاق دینا، حالت حیض میں بیوی کو طلاق دینا حرام ہے اور یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت میں ان کو طلاق دو، اور عدت سے مراد طہارت ہے، عدت سے مراد طہر ہے جس میں ہم بستری نہ کی ہو، ایسا طہر جس میں ہم بستری نہ کی ہو۔ حالت حیض میں دی گئی طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں، اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق طلاق بدعی کہلائے گی، سنی طلاق نہیں، سنت کا طریقہ نہیں، یہ سنت کے مطابق یہ بدعت ہے، لیکن واقع ہوگی کہ نہیں اس میں اختلاف ہے، اس کی تفصیلات جو ہیں وہ انشاءاللہ آگے آئیں گی، اور اس میں راجح یہ کہ ایسی طلاق واقع ہو جاتی ہے، ایسی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ البتہ دوسرا موقف بھی موجود ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن انشاءاللہ وہاں تفصیلات ہم پڑھیں گے، جب طلاق کے مسائل آئیں گے تو وہاں انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی، ہو سکتا ہے وہاں جا کے ہمارا موقف بدل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے دلائل کی پیش نظر، دلائل کی قوت کو دیکھ کر، اس وجہ سے یہ ایسا مسئلہ جو اجتہادی ہے، اس کے اندر ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، تو فی الحال جو ہے وہ یہی آپ ذہن میں رکھیں کہ ایسی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق حالت حیض میں دے دی، تو اللہ کے نبی نے کیا اس کو کاؤنٹ کیا تھا کہ نہیں؟ اصل میں یہ مسئلہ اختلافی ہے، جس وجہ سے بعض کہتے ہیں کہ بعض طرق میں آتا ہے آپ نے شمار کیا ہے، بعض میں آتا ہے کہ آپ نے نہیں کیا، انشاءاللہ یہ تفصیلات اپنی جگہ پر آئیں گی، واللہ تعالی اعلم۔ اس کے بعد حائضہ کو مندرجہ ذیل صورتوں میں طلاق دینا جائز ہے، حائضہ کو مندرجہ ذیل صورتوں میں طلاق دینا جائز ہے۔ نمبر 1، جب اسے دخول سے قبل طلاق دی جائے، یعنی ابھی اسے دخول نہیں کیا، رخصتی نہیں ہوئی، تو حالت حیض میں طلاق دے سکتے ہیں، کیونکہ اس حالت میں اس پہ عدت نہیں ہے، کیونکہ جب عورت سے رخصتی نہیں ہوئی طلاق میں عدت نہیں ہے، فوراً آگے نکاح کر سکتی ہے۔ جب حالت حمل میں طلاق دی جائے، کیونکہ اس حالت میں حیض کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس حالت میں حیض کا کوئی اعتبار نہیں، اگر وہ حیض یعنی اس کو خون آ بھی رہا ہے تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا، ہم پیچھے مسئلہ یہ پڑھ چکے ہیں۔ خلا کی صورت میں اگر عورت خلا لیتی ہے تو اس کے اندر بھی صاف ظاہر ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، حالت حیض میں بھی لے سکتی ہے، خلا حالت حیض میں بھی لے سکتی ہے، کیونکہ خلے کے اندر 3 طلاقیں نہیں ہوتی، خلے کے اندر جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ خلا ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے۔ کیا خلے کے بعد دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ اپنی جگہ پر انشاءاللہ طلاق کے مسائل میں آئے گا۔ آخری مسئلہ ہمارے پاس ہے کہ مانع حیض ادویات استعمال کرنا، اگر ایک عورت حج پہ جا رہی ہے، عمرے پہ جا رہی ہے، یا کوئی اور خاص وجہ ہے، خاص کسی پروگرام پہ جا رہی ہے، تو کیا وہ مانع حیض ادویات استعمال کر سکتی ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ 2 شرطوں کے ساتھ استعمال کر سکتی ہے۔ نمبر 1، نقصان کا امکان یا خدشہ نہ ہو، یعنی سائیڈ افیکٹ تو ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سائیڈ افیکٹ تو ہوتے ہیں، لیکن اگر ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ آپ یعنی زیادہ استعمال نہ کریں، آپ تھوڑا اس کو ہلکا کرنے کے لیے یا مطلب مخصوص لمٹ تک آپ لے لیں تو اتنا زیادہ نقصان نہیں، تو کوئی حرج نہیں، اور خامد کی اجازت کے ساتھ، معتبر ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ کریں، یہ 2 شرطیں ہیں، ایک تو نقصان کا زیادہ امکان نہ ہو، اور دوسرا خامد اور ڈاکٹر کے مشورے سے، کیونکہ خامد کا حق ہے صاحب ظاہر ہے، تو بعد میں علاج تو خامد نہیں کروانا ہے نا، یہ نہ ہو کہ خامد کو پتہ ہی نہ، اور یہ ادویات استعمال کر کے بعد میں خامد جو بیچارہ اس کو جو علاج کرواتا پھرے، تو صاحب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں شوہر کے مشورے سے اس طرح کے معاملات، اس طرح کے سٹیپ لینے چاہیے، کیونکہ بعد میں بیچارے اسی پہ سارے معاملات آتے ہیں۔ تو یہ اصل میں باقی عموماً اس کے سائڈ افیکٹ ضرور ہوتے ہیں، بعض خواتین کے جو پیریڈز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، ڈیٹ آگے پیچھے چلی جاتی ہے، بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر انتہائی مجبوری ہو تو پھر کرنا چاہیے، وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم، واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔